بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو صرف کہانی نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ یہ کہانی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی، جو اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے اور جن کا نام انصاف، سچے اور ایمانداری کا زندہ مثال ہے۔ حضرت عمر عائز رے وہ شخصیات ہیں جن کا ذکر آج بھی دنیا بھر کے تاریخ کی کتابوں میں ہوتا ہے۔ آپ کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ اصل حکومت طاقت اور دولت سے نہیں ہوتی بلکہ عدل اور انصاف سے ہوتی ہے۔ حضرت عمر آرے جب خلیفہ بنے تو آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ذمہ داری محسوس کی۔ آپ نے فرمایا تھا، اگر فارت کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر اس کا ذمہ دار ہوگا۔ سوچئے دوستو، اتنا بڑا حکمران جس کے ایک اشارے پر ہزاروں فوج نکال جاتی تھی، لیکن پھر بھی ان کے دل میں اتنی خوف خدا اور اتنی ذمہ داری کا احساس تھا۔ ایک رات کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر آرے عادت کے مطابق شہر میں گھوم رہے تھے تاکہ دیکھیں لوگ کس حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اچانک ان کی نظر ایک چھوٹی سی جھوگی پر پڑی جہاں ایک عورت بیٹھی تھی اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے زور زور سے رو رہے تھے۔ عمر آرے نے دیکھا کہ ایک ہندی آگ پر رکھی ہے اور اس میں کچھ ابال رہا ہے۔ عمر آرے رک کر پوچھتے ہیں، بہن یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت رو کر کہتی ہے، امیر المومنین یہ بچے بھوکے ہیں، میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ روٹی پک رہی ہے، بس ابھی مل جائے گی، لیکن اصل میں اس ہندی میں صرف پتھر ہیں جو میں پانی میں ابال رہی ہوں تاکہ بچے سمجھ لیں کہ روٹی بن رہی ہے اور آخر کار سو جائیں۔ دوستو سوچئے وہ منظر۔ حضرت عمر آرے کا دل کانپ اٹھا۔ آپ فوراً واپس بیت المال گئے، اپنے ہاتھوں سے انج، گھی اور روٹی کے سامان کو بوری میں ڈالا۔ ساتھی نے کہا، امیر المومنین میں اٹھا لیتا ہوں۔ لیکن عمر آرے نے کہا، کیا تم میرے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھاؤ گے؟ یہ ذمہ داری عمر کی ہے، اسے عمر ہی اٹھائے گا۔ اور آپ نے وہ بوری اپنے کندھے پر اٹھائی اور خود اس عورت کے گھر لے گئے۔ نہ صرف سامان پہنچایا بلکہ خود اپنے ہاتھوں سے آگ جلا کر روٹی بنائی اور بچوں کو کھلائی، اور بچے خوش ہو گئے۔ اس عورت کو تب تک پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ شخص جو ان کے گھر میں بیٹھا ہے اصل میں مسلمانوں کا خلیفہ ہے۔ یہ تھا حضرت عمر آرے کا انصاف اور ان کی رحمت۔ ایک اور واقعہ سنو۔ مصر میں ایک گورنر تھا، اس کے بیٹے نے ایک غریب آدمی کو مار دیا۔ اس آدمی نے شکایت حضرت عمر آرے کے پاس لائی۔ عمر آرے نے فوراً دونوں کو بلایا۔ جب گورنر اور اس کا بیٹا سامنے آئے تو عمر آرے نے کہا، یاد رکھو تمہاری ماؤں نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے، تم نے انسان کو غلام سمجھ کر کیوں مارا؟ پھر عمر آرے نے اس غریب آدمی کو حکم دیا کہ وہ اس گورنر کے بیٹے کو اسی طرح مار سکے جیسے اس نے مارا تھا۔ یہ تھا وہ انصاف جو عمر آرے نے دنیا کو دکھایا۔ حضرت عمر آرے کی زندگی میں ایک اور مثال ہے ان کی سادگی کی۔ آپ خلیفہ تھے لیکن کپڑوں میں پیچ لگائے رہتے، گھر عام لوگوں جیسا تھا، کوئی شان و شوکت نہیں، بیت المال کا مال اپنے لیے کبھی نہیں استعمال کیا۔ آپ ہمیشہ کہتے، یہ مال غریبوں، یتیموں اور مسافر کا حق ہے۔ دوستو حضرت عمر آرائلو کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اصل برائی یہ نہیں کہ آپ کے پاس کتنا مال ہے یا کتنی حکومت ہے، اصل برائی یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ انصاف کریں، ان کے دکھ تکلیف میں ان کا ساتھ دیں اور اپنی ذمہ داری کو اللہ کے سامنے محسوس کریں۔ جب حضرت عمر ایرا کا انتقال ہوا تو پوری امت روئی تھی۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ آج انصاف زمین سے اٹھ گیا، لیکن آج بھی جب انصاف کی بات ہوتی ہے تو حضرت عمر آرے کا نام سب سے پہلے لیا جاتا ہے۔ میرے دوستو اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں انصاف لانا ہوگا، چاہے چھوٹی سے چھوٹی بات ہو، ہمیشہ سچ اور عدالت کا ساتھ دینا ہوگا، تبھی ہم عمر آرے کی امت ہونے کا حق ادا کریں گے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں
کیونکہ ایسی ہی دل کو چھو لینے والی کہانیاں میں آپ کے لیے لاتا رہوں گا۔ اللہ ہم سب کو عمر یارے کہ انصاف اور ایمانداری کا پیغام اپنی زندگی میں عمال کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔